بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ بائی مسٹر چپس. چیپٹر 1. When you are getting on in years, but not ill of course, you get very sleepy at times. جب آپ کی عمر بڑھ رہی ہو مگر یقیناً آپ بیمار نہ ہوں تو بسا اوقات آپ پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے. And hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. اور لمحات کسی دہی منظر میں سست رو مویشیوں کی طرح گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. It was like that for Chips. Autumn turned, progressed, and the days shortened. چپس کے لیے بھی کچھ ایسا ہی تھا جیسے موسم خزاں کا دورانیہ گزر رہا ہوتا. دن چھوٹے ہو جاتے till it was dark enough to light the gas before call over. یہاں تک کہ حاضری سے پہلے حقیقتاً اتنا اندھیرا چھا جاتا کہ اسے گیس جلانی پڑ جاتی. For Chips, like some old sea captain, still measured time by the signals of past. کیونکہ چپس کسی پرانے سمندری کپتان کی طرح اب بھی وقت کا اندازہ ماضی کے اشاروں سے لگاتا تھا. And well, he might, for he lived at the missed wicket just across the road from the school. شاید وہ ایسا اچھے طریقے سے کر سکتا تھا کیونکہ وہ اسکول کے پاس سڑک کے بالکل پار مسٹر وکٹ کے ہاں رہتا تھا. This Miss Wicket. He had been there more than a decade, ever since he finally gave up his mastership. وہ ایک دہائی سے زیادہ عرصہ سے وہاں رہ رہا تھا آخر کار جب سے اس نے پڑھانا چھوڑا. And it was Brookfield for more than Greenwich time that both he and his landlady kept. یہ اور اس کی مکان مالکن دونوں گرین وچ کے وقت سے کہیں زیادہ بروک فیلڈ کے وقت کے مطابق اپنے کام کرتے تھے. مسٹر وکٹ Chips would sing out in that jerky high-pitched voice that had still a great deal of quietness in it. Chips اپنی لرزتی ہوئی بلند آواز میں جس میں اب بھی زندہ دلی پائی جاتی تھی پکار اٹھتا. You might bring me a cup of tea before prep, will you? Miss Wicket, میرے لیے پریپ سے پہلے ایک کپ چائے لا سکتی ہو؟ کیا تم لا دو گی؟ When you are getting on in years, it was nice to sit by the fire and drink a cup of tea. جب آپ کی عمر بڑھ رہی ہو تو آگ کے پاس بیٹھ کر چائے کا ایک کپ پینا. And listen to the school bell sounding dinner, call over prep and light out. اور رات کے کھانے حاضری پریپ اور بتیاں بجانے کے لیے اسکول کی گھنٹی سننا اچھا لگتا ہے. اسٹوڈنٹس کی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ بورڈنگ اداروں میں رات کے کھانے کی حاضری کی پریپ کی یعنی جو پریپریٹری کلاس ہوتی ہے بچوں کی شام کو اس کی اور بتیاں بجانے کی بیل ہوتی ہے. Chips always wound up the clock after that last bell. چپس آخری گھنٹی کے بعد ہمیشہ گھڑی کو چابی دیتا. Then he put a wire guard in front of fire, turned out gas and carried a detective novel to bed. پھر آگ کی انگیٹھی کے پاس سامنے حفاظتی جنگلہ رکھ دیتا, گیس بند کرتا اور جاسوسی ناول لے کر بستر پر چلا جاتا. Rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully. وہ شاذ و نادر ہی اس کا ایک صفحے سے زیادہ پڑھ پاتا کہ تیزی سے پرسکون نیند کی آغوش میں چلا جاتا. More like a mystic intensifying of perception that any changeful entrance into another world. جو یعنی نیند اس کے روحانی ادراک کو اس قدر تیز کر دیتی کہ وہ اندازہ ہی نہ کر پاتا کہ کب نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہے. For his days and nights were equally full of dreaming.
کیونکہ اس کے رات دن اسی طرح خوابوں سے بھرے ہوئے تھے. He was getting on in years, but not ill, of course. اس کی عمر بڑھ رہی تھی لیکن بلا شبہ وہ بیمار نہیں تھا. Indeed, as Dr. Merivale said, there was really nothing the matter with him. واقعی جیسا کہ ڈاکٹر میری ویل کہتا تھا، اس کے ساتھ کوئی فکر مندی والا معاملہ نہیں. My dear fellow, you are fitter than me. میرے پیارے دوست، تم مجھ سے بھی زیادہ تندرست ہو. میری ویل would say, sipping a glass of sherry when he called every fortnight or so. جب کبھی میری ویل 15 دن کے بعد اس سے ملنے آتا تو ہسپانوی شراب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے کہتا، You have passed the age when people get these horrible diseases. تم عمر کے اس دور سے گزر چکے ہو جس میں لوگ خوفناک بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. You are one of the lucky ones who are going to die a really natural death. آپ ان چند خوش نصیبوں میں سے ایک ہو جو واقعی طبعی موت مرنے والے ہیں. That is of course if you die at all. جی ہاں، واقعی اگر تم مرے تو. You are such a remarkable old boy that one never knows. آپ اتنے قابل ذکر بوڑھے لڑکے ہو جسے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. But when Chips had a cold, or when east wind soared over the Fenland. لیکن جب چپس کو سردی لگ جاتی یا جب مشرقی ہوائیں نشیبی علاقوں سے گرجتیں، میری ویل would sometimes take Mr. Wicked aside in a lobby and whisper. تو میری ویل بسا اوقات مسٹر وکٹ کو لابی میں ایک طرف لے جاتا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہتا، Look after him, you know his chest. It puts a strain on his heart. اس کی دیکھ بھال کیا کرو، تو جانتی ہو اس کا سینہ اس کے دل پر دباؤ ڈالتا ہے. Nothing really wrong with him, Anno Domini, but that's the most fatal complaint of all in the end. اس کے ساتھ واقعی کوئی مسئلہ نہیں، صرف بڑھاپا، لیکن آخر میں یہ سب سے مہلک روگ ثابت ہوتا ہے. Anno Domini, by Jove, yes, born in 1848 and taken to the Great Exhibition as a toddling child. Not many people still alive could boast a thing like that. بڑھاپا، واللہ ہاں، وہ 1848 میں پیدا ہوا اور چھوٹے بچے کے طور پر عظیم نمائش میں لے جایا گیا جب وہ گھٹنوں کے بل چلتا تھا. بہت زیادہ لوگ اب زندہ نہیں جو اس طرح کی باتوں پر فخر کر سکتے تھے. Besides, Chips would even remember Brookfield in Weather by Time, a phenomena that was. اس کے علاوہ چپس کو ویدر بی کے وقت کا بروکفیلڈ اب بھی یاد تھا. یہ ایک غیر معمولی بات تھی. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.